बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ख़बरों का तो सैलाब आया हुआ है। चूँकि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, नोटिफिकेशन आ जाए तो शायद ख़बरों का ये सैलाब रुक जाए। नोटिफिकेशन चूँकि फंसा हुआ है तो नोटिफिकेशन आएगा तो ये सैलाब भी रुक जाएगा। नाज़रीन, एक तो आज की बड़ी अहम ख़बरें हैं कि फैसल वाडा जो है, जो बहुत गुस्से में है, और फैसल वाडा को भी कोई समझाया गया है कि हाथ हौला रखें। लेकिन इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो अबसार आलम साहब मोर्चे पे बैठे हुए हैं, वो धड़ाधड़ फायरिंग किए जा रहे हैं। वहाँ से भी बड़ी ख़बरें आ रही हैं, लीक हो रही हैं। लेकिन आखिरी ख़बरें आने तक ये कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अब इमरान खान के साथ राब्ते किए जा रहे हैं, और किसी भी वक्त ये खुशखबरी आ सकती है या ये ख़बर आ सकती है कि इमरान खान को रिहा किए जाने का फ़ैसला किया जा रहा है। चूँकि फील्ड मार्शल साहब भी अब आप डट गए हैं, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब को भी समझ आ गया कि इन हालात में अगर नोटिफिकेशन हो या ना हो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ एंड कंपनी और फील्ड मार्शल जनाब आसिम मनीर साहब के कुछ लोग जो हैं वो भी मामले को ठंडा करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब मामला कैसे ठंडा होगा? दिलों में दरार तो आ गई, सब पत्ते जो हैं वो शो हो गए हैं। पता चल गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास कौन से पत्ते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के पास कौन से पत्ते हैं, ये सब शो हो गया है। लिहाजा इस सूरत हाल में अगर नोटिफिकेशन हो जाता है उनका, तो वो एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब के लिए नुकसानदेह होगा। चूँकि फील्ड मार्शल साहब अगर CDF के ओहदे पे चले जाते हैं तो उनको ये दुख तो रहेगा कि 29 नवंबर के बाद भी एक हफ़्ता उनको इंतज़ार करवाया गया और बर वक्त नोटिफिकेशन नहीं किया गया। चूँकि ये पूरी के पूरा जो सिलसिला चला है, इसमें अब अबसार आलम साहब की अगर देखें तो वो कहते हैं कि जी सब कुछ ठीक नहीं है। और अबसार आलम का बयान जो है वो इस तनाज़र में देखा जाता है कि वो हमेशा वो बात करते हैं जो मियां नवाज शरीफ के दिल की होती है, और मियां नवाज शरीफ के दिल के वो हैं भी बहुत करीब हैं अबसार आलम साहब। इसीलिए जनाब जो अता तारड़ साहब हैं वो सीख पा हुए हैं। अब वो जो उनकी ट्विटरी लड़ाई जो थी, वो पता नहीं उनकी दानिस्ता थी या गैर दानिस्ता थी या दिखावे की लड़ाई थी, नूरा कुश्ती थी। बहरहाल ट्विटरी लड़ाई में तो एक दूसरे को उन्होंने झूठा साबित करने की कोशिश की, लेकिन दर हकीकत जो अबसार आलम साहब का ये दावा कि उनके पास बहुत ख़बरें हैं और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना वोट बैंक बहाल करने के लिए नोटिफिकेशन को जो ट्विस्ट कर रहे हैं, जो रोका हुआ है, वो सब जानते हैं। और फिर सबको ये भी पता है कि ख्वाजा आसफ जो हैं वो वही करते हैं जो उनको जनाब मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं। वो जो जर्मनी चले गए थे वो ऐसे ही जर्मनी नहीं चले गए थे, उनको कहा गया था कि आप जर्मनी जाके बैठ जाएं। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त फुल कमांड में हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ सब देख रहे हैं, जाती उमरा की तरफ सब देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ की तरफ कम देखा जा रहा है। क्योंकि सबको पता है कि इख्तियारात का मरकज़ जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब चाहेंगे तो अगले चंद मिनटों में नोटिफिकेशन आ जाएगा, और मियां नवाज शरीफ नहीं चाहेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अलबत्ता ये एक अलग बात है कि कहा जा रहा है कि जाती उमरा में मियां नवाज शरीफ के जो इस वक्त मशीर ख़ास हैं वो हैं जनाब जनरल रिटायर्ड नदीम अंजम साहब, जो साबिक DG ISI हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर पावर में आते हैं तो वो DG ISI दोबारा भी बन सकते हैं। माजी में भी रिटायर्ड जर्नैल को, रिटायर्ड आदमी को, रिटायर्ड अफसर को DG ISI लगाने का तजर्बा हो चुका है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने ये किया था। लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब अगर इक़्तिदार में आते हैं तो जनरल रिटायर्ड नदीम अंजम जो है उनका मुस्तकबिल जो है वो मज़ीद रोशन हो जाएगा। अब इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो जो DGI के जब ओहदे पे थे तो उसके बाद वो उनको जिस तरीके से जाना पड़ा, वो चाहते थे कि वो अमेरिका में सफ़ीर लग जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन अब जाती उमरा में जो है मियां साहब के जो सबसे करीब समझे जा रहे हैं वो जनरल रिटायर्ड नदीम अंजम साहब हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि फैसल वाडा साहब जो हैं वो जिस तरह से गुफ्तगू जो कर रहे हैं वो वैसे उनको ज़ेबा तो नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं। और इस्टेब्लिशमेंट के इसके हवाले से इस्टेब्लिशमेंट भी बात आ रही है कि वो अपने अगर कोई नुमाइंदा है भी तो उसको इस किस्म की गुफ्तगू ना करें जो बिलो दी बेल्ट हो, जो ऐसी गुफ्तगू हो जो कल को फिर जिसकी तरदीद करना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन अबसार आलम जो हैं वो कह रहे हैं कि उनके पास बेशुमार ख़बरें हैं, और वो अबसार आलम साहब का ये भी दावा है कि वो अभी तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जंग जो है वो अकेले किसी एक शख्स ने नहीं जीती थी, और जंग के बाद जो है वो मामला दुरुस्त होने की तरफ मामला ख़राब होते चले गए। और अब सूरत हाल नाज़रीन कहा जा रहा है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है, ज़ाहिर है कि तमाम फ़रीक़ैन के लिए बराबर मौक़े होते हैं। तो हम इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक पत्ता इमरान खान है, लेकिन अब क्या इमरान खान साहब उनका मुस्बत जवाब देंगे तो बड़ी मुश्किल नज़र आती है। चूँकि इमरान खान के हवाले से कहा जा रहा है कि वो सिविल सुपरमेसी जो है
اس کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، لہٰذا اب عصر کے وقت وہ روزہ توڑ دیں اور صرف میاں نواز شریف یا آصف علی زرداری کی مخالفت میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ان کا تو سارا بیانیہ ہی وڑ جائے گا، تو ان کی تو ساری سیاست ہی وڑ جائے گی، تو ان کی تو ساری جو قربانی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ لہٰذا اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کے ساتھ آ کھڑے ہوں۔ اور ناظرین، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 2 روز پہلے سہیل آفریدی سے جو امریکی حکام نے ملاقاتیں کی ہیں تو اس کو بھی اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ امریکیوں کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ صورتحال پاکستان میں کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ وزراء کہہ دیتے ہیں۔ وزراء تو اس لیے بھی کہہ دیتے ہیں کہ چلے معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہو، لیکن معاملہ کیسے ٹھنڈا ہوگا جب آپ جو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کم از کم 28 نومبر سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا کہ 29 نومبر کو ریٹائرمنٹ سے پہلے جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ اپنے نئے عہدے پہ کام شروع کر دیں گے۔ پھر وائس آرمی چیف کا جو عہدہ تھا اس کے لیے بھی تقرری ہو جانی چاہیے تھی، لیکن جتنے یہ عہدے تھے ان کے اوپر تقرریاں بھی نہیں ہوئی اور یہ طے بھی نہیں ہوا کہ CDF کون ہوگا، تو لہٰذا اس سے زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ اور اب تو اتنی بھی زیادہ پیچیدگیاں ہیں کہ تمام سیاسی حلقے اور تمام مبصرین تجزیہ نگار اس بات پہ متفق نظر آتے ہیں کہ اب اگر نوٹیفیکیشن ہو بھی جاتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ دونوں فریقوں کے درمیان جنگ اس قدر شدید ہے کہ اگر یہ نوٹیفیکیشن ہو گیا تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پلٹ کے وار کرے گی، اور اگر یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تو میاں نواز شریف کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا کہ میاں نواز شریف کا جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو تھا، ان کی جو پچھلی 3-4 سال کی سیاست ہے وہ ساری اس کے نیچے جو ہے وہ دب جائے گی، کیونکہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے PTI کو ان کو بہت زیادہ تحفظات ہیں، ان سے بہت زیادہ جو ہے وہ PTI دکھی نظر آتی ہے، کہیں لوگ ابھی تک جو ہیں وہ رپوش ہیں۔ لہٰذا اگر میاں نواز شریف کی اس سیاسی حکمت عملی سے عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ فیلڈ مارشل کے عہدے پہ نہیں رہ دے تو سب سے زیادہ فائدہ تو سیاسی طور پہ PTI والوں کو ہوگا، PTI کے لوگوں کو ہوگا جو ابھی تک رپوش ہیں، اور اس کا بڑا فائدہ جو ہے یہ میاں نواز شریف کی سیاست کو بھی ہوگا۔ اور میاں نواز شریف آئندہ جب سیاسی جلسے کرنے کے لیے جائیں گے تو عوام ان کی بات سننے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اگر وہ منوان پھر ایک نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں اور بات آگے چلتی ہے تو میاں نواز شریف پھر بہت زیادہ کمزور ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فریقین میں ابھی کوئی بات چیت تو جاری ہے، فریقین کسی ایسے معاہدے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی، مریم بی بی کی، شہباز شریف کی جو خواہشات ہیں، جو مطالبات ہیں، ان کو مان لیا جائے، کچھ ان کی بات مان لی جائے، کچھ اپنی بات منوا لی جائے، اور کسی معاہدے پہ جا کے بات طے ہو جائے اور پھر نوٹیفیکیشن ہو جائے، تو ہو سکتا ہے پھر کچھ عرصے کے لیے سیز فائر بھی ہو جائے۔ لیکن یہ سیز فائر بھی زیادہ عرصہ نہیں چلے گا، کیونکہ اہم عہدوں پہ مسلم لیگ نون کے ایسے لوگ آ جائیں گے جو راستے بند کر دیں گے۔ جو راستے بند کریں گے تو پھر جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں شہباز شریف جو ہے وہ ایسے وزیر اعظم نہیں ہیں، کم از کم چلے انہوں نے ہر بات پہ فیلڈ مارشل صاحب کی تو ہر بات پہ لبیک کہا، لیکن بطور وزیر اعظم ان سے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہمیشہ بھاری رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں اس بات کا بیان ثبوت ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس صورتحال سے کافی ناخوش ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پیپلز پارٹی جو ہے ان کے لیے بھی کوئی اچھا شگون نہیں ہے، چونکہ ان کو اندیا دیا گیا ہے کہ جو 28ویں ترمیم آ رہی ہے اس میں جو صوبوں کا جو حصہ ہے، جو صوبوں کو پیسہ دیا جاتا ہے اس کو واپس لیا جائے گا۔ جو صوبائی خود مختاری جناب آصف علی زرداری صاحب نے دی تھی اس کو واپس لے لیا جائے گا، اور اسی پہ تو جناب بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ اگر ایسا کیا گیا تو یہ خطرناک ہوگا۔ پھر بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کی جو سیاست ہے وہ رفتہ رفتہ پنجاب میں اپنا ووٹ بینک تو بحال کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ سندھ کو جو ہے وہ کسی صورت نہیں چھوڑنے کے لیے تیار۔ ابھی تو نون لیگ جو ہے وہ کھل کے انہوں نے اپنا مورچہ سنبھالا ہے، ابھی آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی بھی اپنا مورچہ سنبھالے گی، چونکہ انہوں نے اپنی 18ویں ترمیم کو بچانا ہے، انہیں 28ویں ترمیم کا راستہ روکنا ہے اور 18ویں ترمیم کو انہوں نے بچانا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے بلاول بھٹو صاحب کا تو اتنا وین نہیں ہے، جو وین ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کا ہے۔ ابھی تو انہوں نے اپنا مورچہ نہیں سنبھالا، وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں،
اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بہت خاموش ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے مورچے کے میں بیٹھ کے فائرنگ کرنی ہے یا آصف علی زرداری صاحب کے مورچے میں بیٹھ کے فائرنگ کرنی ہے. وہ لانگ مارچ کا تو کہہ رہے ہیں, وہ دھرنے کا تو کہہ رہے ہیں, لیکن ابھی چونکہ سیاست نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے تو اس سیاسی رخ کے حوالے سے جناب مولانا فضل الرحمان بھی ابھی تعین نہیں کر سکے وہ کس کے مورچے میں بیٹھ کے وہ اپنی سیاست کریں گے. لیکن جو اس وقت پورے ملک کی سیاست کے اوپر جو چھایا ہوا مسئلہ ہے وہ ہے نوٹیفیکیشن. حالانکہ ملک میں غربت عام ہے, کرپشن عام ہے, ملک میں بدامنی عام ہے, ملک میں جرم عام ہے, لیکن مسئلہ ہمارا اس وقت نمبر 1 جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہے کا ہے. نوٹیفیکیشن جاری ہو بھی جائے عام آدمی پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہاں, نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا تو پی ٹی آئی کے لیے کچھ مشکلات جو ہیں کچھ عرصے کے لیے مزید طول پکڑ جائیں گے, اور اگر نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تو پی ٹی آئی والوں کو ہو سکتا ہے فوری طور پہ سیاسی طور پہ بڑا آکسیجن مل جائے, اور پی ٹی آئی کو اگر بڑا سیاسی آکسیجن ملتا ہے تو عمران خان کو بھی سیاسی آکسیجن ملے گی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف اس حق میں ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے اور سیاسی فیصلے جو ہیں سیاسی میدان میں کیے جائیں, اور عمران خان بھی اسی حق میں ہے کہ جو بھی الیکشن جیتے وہ اقتدار میں ہونا چاہیے, باریاں بھی نہیں ہونی چاہیے جیسے مذاق جمہوریت میں طے ہوا تھا. لہذا اس وقت جو ہے یہ عام ایک تاثر ہے کہ عمران خان, میاں نواز شریف, پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان یعنی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں کہ سول سپرمیسی کو یقینی بنایا جائے. اسی لیے تو جناب عمران خان نے علامہ راجہ ناصر عباس اور ساتھ ہی محمود خان اچکزئی کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ تحریک تحفظ آئین کے حوالے سے جو بھی تحریک چلائیں پی ٹی آئی اس کو مکمل جو ہے ان کی تائید کرے, ان کی قیادت کو تسلیم کرے. تو اس وقت تمام جماعتیں جو ہیں وہ سول سپرمیسی کی طرف بڑھ رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے, لیکن ملک میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ملک میں مارشل لا لگ جائے, لیکن مارشل لا کا امکان ایسا نہیں ہے کیونکہ اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ جرنیلوں کو کہیں یا 111 بریگیڈ کو کہیں کہ ملک میں مارشل لا کا نفاذ کر دیا جائے. تو میرا نہیں خیال کہ مارشل لا لگے گا, اور مارشل لا انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہم مارشل لا کے متحمل نہیں ہو سکتے. لیکن ہر گزرتا وقت جو ہے وہ بڑا اہم ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بھی, اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی. سب کو بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے اور پاکستان کے لیے اچھے فیصلے کرنے چاہیے, اور فیصل واڈا جیسے لوگوں سے ہوائی فائرنگ مت کروائیں. جو پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ مل کے بیٹھ کے اب بھی فیصلے کر لیں. ویسے بھی عمران خان نے تو سارا اختیار دے دیا ہے محمود خان اچکزئی کو, علامہ ناصر عباس کو. میاں نواز شریف صاحب پہلے باہر موجود ہیں, آصف علی زرداری ویسے سپریم کمانڈر بن کے بیٹھے ہوئے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی موجود ہیں, تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے مورچوں میں موجود ہیں. لیکن قوم کو کیا خوشخبری ملتی ہے یا قوم کے دن کبھی نہیں بدلیں گے. دیکھتے ہیں اگلے چند گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے یا چند دنوں میں کیا ہوتا ہے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.